اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگانی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حصہ چہارم، صفحہ نمبر 181، جسمانی امتیازات۔ نمبر 1، بطول۔ علماء شیعہ و سنت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ مالک کائنات نے جناب فاطمہ کو بطول قرار دیا ہے اور ان تمام عوارض سے الگ رکھا ہے جن میں عام طور سے ہر عورت ہر مہینے مبتلا ہوا کرتی ہے۔ علماء اہل سنت میں صاحب ینابیع المعدت علامہ قندوزی، صاحب مناقب علامہ صالح کشفی، صاحب ارجح المطالب علامہ امرتسری، صاحب تاریخ بغداد حافظ ابو بکر شافعی، صاحب تاریخ کبیر ابن عساکر، صاحب ذخائر العقبہ علامہ طبری اور حافظ سیوطی نے خصائص میں اس حقیقت کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کے بعد کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے، اور نہ اس تشکیک کا کوئی اعتبار ہے کہ یہ ہر عورت کے عورت ہونے کا لازمہ ہے جو اس سے الگ نہیں ہو سکتا ہے، یا یہ کہ خون زمانہ حمل میں بچے کی غذا بن جاتا ہے، لہٰذا اس عادت سے پاک عورت نہ حاملہ ہو سکتی ہے اور نہ صاحب اولاد۔ اس لیے ان دونوں باتوں کا جواب جناب مریم کی زندگی میں موجود ہے کہ ایک طرف مریم طاہرہ تھیں اور مادی عوارض سے پاک تھیں، اور دوسری طرف قدرت نے عام قوانین فطرت سے ہٹ کر انہیں صاحب اولاد بنا دیا تھا، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ قانون طبیعت ایک حقیقی قانون ہے، لیکن اس کا پابند خالق طبیعت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے مقرر کردہ قوانین میں تبدیلی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ علامہ مجلسی نے اس مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امیر المومنین کے حیات فاطمہ میں عقد ثانی نہ کرنے کا ایک راز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رب العالمین نے صدیقہ طاہرہ کو تمام عوارض سے پاک رکھا تھا، لہٰذا دوسرے عقد کا کوئی داعی اور موجب نہیں تھا، علاوہ اس کے کہ کوئی عورت صدیقہ طاہرہ کی عظمت اور محبت میں شریک و سہیم بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ صدیقہ طاہرہ کو بطول قرار دینے کا ایک اہم سبب یہ بھی تھا کہ عورت ان ایام میں عبادات سے محروم ہو جاتی ہے اور اس کے اعمال میں ایک طرح کا نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ رب العالمین نے یہ پسند نہیں کیا کہ صدیقہ طاہرہ کی عبادات میں کسی طرح کا نقص پیدا ہو اور انہیں کسی زمانے میں بھی عبادات سے محروم رکھا جائے، اور اس طرح یہ بات بلا خوف و تردید کہی جا سکتی ہے کہ دنیا کی ہر خاتون نقص عبادات کا شکار ہو سکتی ہے، لیکن صدیقہ طاہرہ اس اعتبار سے کامل و اکمل ہیں اور ان کے کردار میں کسی نقص کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عورت کو عام طور سے 3 نقائص کا حامل بنایا گیا ہے: نقص ایمان، نقص میراث اور نقص عقل، کہ عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہوتی ہے۔ رب العالمین نے صدیقہ طاہرہ کو تینوں نقائص سے پاک رکھا ہے، بطول بنا کر نقص ایمان و عبادت سے پاک بنایا، تنہا وارث پیغمبر بنا کر نقص میراث سے بچا لیا، اور معصومہ بنا کر نقص شہادت سے پاک و پاکیزہ بنا دیا، اور یہ جامعیت کمالات آپ کے علاوہ کسی اور خاتون کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ عذرا۔ صدیقہ طاہرہ کے جسمانی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں دائمی طور پر عذرا قرار دیا تھا، اور ان کی یہ صفت جنت کی ان حوروں سے متشابہ تھی جنہیں اطراب ابکار قرار دیا گیا ہے، اور اسی اعتبار سے رسول اکرم نے صدیقہ طاہرہ کو حوراء انسیہ کے لفظ سے یاد کیا ہے کہ فاطمہ ظاہری اعتبار سے انسان ہے لیکن باطنی اعتبار سے حوران جنت کی صفت کی حامل ہیں۔ معنوی کمالات۔ نمبر 1، ان کمالات میں سب سے واضح کمال آپ کا محدثہ ہونا ہے کہ آپ ملائکہ سے ہم کلام ہوتی تھیں اور ملائکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کلام کیا کرتے تھے۔ امر و نہی اور آیات قرآن کی وحی رسول اکرم پر تمام ہو گئی تھی، لیکن دیگر معاملات کی وحی اور اس کے الہام کا سلسلہ برابر جاری تھا، جس طرح قرآن مجید نے مادر جناب موسیٰ اور جناب مریم کو منزل وحی قرار دیا ہے اور ان کے ملائکہ سے ہم کلام ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ صدیقہ طاہرہ کے اس محدثہ ہونے کا امتیاز یہ ہے کہ آپ نے تمام الہامات کو اس طرح جمع کیا کہ ایک صحیفہ تیار ہو گیا جسے مصحف فاطمہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ صحیفہ حجم اور ضخامت کے اعتبار سے قرآن کا 3 گنا ہے، لیکن اس میں قرآن کے مطالب اور معارف کی تکرار نہیں ہے، بلکہ ان تمام معاملات کا تذکرہ ہے جن کی ضرورت عالم انسانیت کو ہو سکتی ہے، اور ان تمام حادثات اور حکومتوں کا تذکرہ ہے جو قیامت تک قائم ہونے والی ہیں۔
اس مقام پر یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ کوئی دوسرا قرآن ہے جس پر کسی قوم یا مذہب نے اعتماد کیا ہے۔ قرآن ایک ہی قرآن ہے جس کا شریک و سہیم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک صحیفہ ہے جسے لغوی اعتبار سے مصحف کہا گیا ہے، لیکن مصحف لغوی اعتبار سے مجموعہ رسائل و کلمات کا نام ہے۔ قرآن مجید کو اصطلاحاً مصحف کہا جاتا ہے، ورنہ یہ لفظ بالکل عام ہے جس کا اطلاق ہر صحیفے اور کتاب پر ہو سکتا ہے۔ وحی کا اطلاق بھی قرآن مجید نے مختلف مقامات پر الہام اور القاء پر کیا ہے، اور اس کا کوئی اختصاص آیات قرآن یا احکام شریعت سے نہیں ہے۔ اس کا استعمال شہد کی مکھی کے بارے میں بھی ہوا ہے۔ بشر تو پھر بشر ہے، اور پھر اگر بشر بھی خیر البشر ہو اور اس کا مرتبہ تمام عالم بشریت سے بالاتر ہو۔ نمبر 2، طہارت۔ مالک کائنات نے صدیقہ طاہرہ کو تطہیر کا مرکز قرار دیا ہے، اور آیت تطہیر کے نزول کے لیے ان کے گھر اور ان کی چادر کا انتخاب کیا ہے، جس کا اعتراف بے شمار محدثین اور مفسرین نے کیا ہے، اور حدیث قصہ میں اس واقعے کی مفصل تشریح موجود ہے۔ نمبر 3، صداقت۔ میدان مباہلہ میں رسول اکرم اسلام کے عقائد کی حقانیت، قرآن کی عظمت اور اپنی صداقت کے گواہ لے کر نکلے تو خواتین میں صدیقہ طاہرہ کے علاوہ کوئی نہ تھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ مردوں میں 4 مرد بیک وقت ایک جیسی صداقت کے حامل ہو سکتے ہیں، لیکن صنف خواتین میں صدیقہ طاہرہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جسے رسالت کا گواہ بنا کر پیش کیا جا سکے، اور یہ امر بھی دلیل ہے کہ صدیقہ طاہرہ تنہا بھی رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے، تو ان سے کسی معاملے میں گواہی طلب کرنا قرآن مجید سے تغافل یا مقابلے کے مترادف ہے۔ نمبر 4، شجاعت۔ شجاعت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک شجاعت کا اظہار قوت قلب و جگر سے ہوتا ہے، جو عام طور سے خطرات کی منزل اور میدانوں میں سامنے آتی ہے، اور ایک شجاعت کا اظہار زور زبان سے ہوتا ہے، جہاں سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کا اعلان کیا جاتا ہے۔ مالک کائنات نے صدیقہ طاہرہ کو دونوں طرح کی شجاعت سے نوازا تھا۔ قوت قلب و جگر کے اعتبار سے وہ منظر بھی قابل توجہ ہے جب رسول اکرم کا سارا گھر کفار اور مشرکین کے نرغے میں گھرا ہوا تھا، اور آپ ہجرت کر کے مدینے کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ خانہ رسالت میں اگر ایک طرف شیر خدا علی مرتضیٰ بستر رسالت پر محو استراحت تھے، تو دوسری طرف صدیقہ طاہرہ نہایت ہی کمسنی کے عالم میں اس محاصرے کا مقابلہ کر رہی تھیں، اور آپ پر کسی طرح کا خوف و ہراس نہیں تھا، جبکہ انہیں کفار کے خوف سے بڑے بڑے بہادر افراد حزن و خوف میں مبتلا ہو گئے تھے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ خود میدان احد میں بھی اس شجاعت کا ایک منظر دیکھنے میں آیا، جہاں کفار و مشرکین کے خوف سے سپاہیان اسلام نے میدان چھوڑ دیا تھا، لیکن صدیقہ طاہرہ جناب صفیہ کے ہمراہ میدان کی طرف آئیں اور جناب حمزہ کے لاشے پر گریہ بھی کیا اور اپنے باپ کے زخموں کا علاج بھی کیا۔ احد کی جنگ کا نقشہ دیکھنے والے اور قرآن مجید میں اصحاب رسول کے فرار کی داستان پڑھنے والے صدیقہ طاہرہ کی اس قوت قلب و جگر کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں، اور انہیں احساس ہو سکتا ہے کہ اس قیامت خیز موقع پر میدان جہاد کی طرف قدم بڑھانا کس ہمت اور طاقت کا کام ہے۔ ادبی شجاعت کے لیے تاریخ صدیقہ طاہرہ کا وہ قیامت خیز موقع ہی کافی ہے جب رسول اکرم کے بعد اپنے حق کے اس بات کے لیے دربار خلافت میں آئیں، اور وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جس نے اہل دربار کے دل ہلا دیے اور حاکم وقت کو آنسو بہانے پر مجبور کر دیا۔ تاریخ میں اس خطبے اور اس کے متعلقات کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، اور اس تذکرے سے اس شجاعت و ہمت کا مکمل اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس خطبے میں اسلامی احکام کے علل اسباب، آیات قرآنی سے استدلال، انصار و مہاجرین کی غیرت کو چیلنج، اپنے حق کے اثبات اور عورتوں کے حقوق سے دفاع کے بارے میں جن حقائق و معارف کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کا ہوش پرسکون حالات میں بھی نہیں رہ جاتا ہے، جائے کہ ایسے سنگین حالات میں، ایسے سخت ترین ماحول میں ایسا خطبہ ایک خاتون کی زندگی کا وہ شاہکار ہے جسے معجزہ اور کرامت سے کم کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔